السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، دنیا کے ڈیفنس منظر نامے میں ایک ایسی بڑی تبدیلی آئی ہے جس نے دہائیوں سے قائم ویسٹرن بالادستی کے بت پاش کر دیے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ امریکہ اور یورپ کے بنائے ہوئے فائٹر جیٹس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن بلومبرگ کی حالیہ رپورٹ نے اس تصور کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ یہ رپورٹ پاک بھارت ایئر کلیشز کے بعد گلوبل مارکیٹ میں آنے والے زلزلے کی نشاندہی کرتی ہے، جہاں چائنیز ایویشن انڈسٹری نے ایک ایسی تاریخی کامیابی حاصل کی جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ اس پوری کہانی میں سب سے اہم موڑ پاکستان ایئر فورس کا وہ اسٹریٹجک رول ہے جس نے ثابت کر دیا کہ اگر ماڈرن چائنیز ٹیکنالوجی کو بہترین وار اسٹریٹجی کے ساتھ جوڑا جائے تو وہ دنیا کے کسی بھی مہنگے ترین ڈیفنس سسٹم کو دھول چٹا سکتی ہے۔ بلومبرگ جیسا عالمی ادارہ جو ہمیشہ سے ویسٹرن ٹیکنالوجی کا سپورٹر رہا ہے، اب کھلے عام یہ تسلیم کر رہا ہے کہ چائنیز فائٹر جیٹس کی ڈیمانڈ اور ریپوٹیشن میں اچانک حیران کن اضافہ ہوا ہے۔ مئی 2025 کے واقعات، جن میں انڈین ایئر فورس کے ماڈرن رافیل اور سخوئی جیٹس کو ٹارگٹ بنانے کے بعد چائنیز ایویشن انڈسٹری کے ریونیو میں تقریباً 16% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ صرف پیسوں کا کھیل نہیں بلکہ ایک سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار چائنیز میڈ جیٹس کو امریکن اور یورپین جیٹس کے مقابلے میں فرنٹ لائن پر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ بھٹنڈا کے آسمان پر PL-15 میزائل کا شکار بننے والا رافیل جیٹ صرف ایک گرتا ہوا ملبہ نہیں تھا، بلکہ وہ ویسٹرن ڈیفنس انڈسٹری کے ناقابل شکست ہونے کے دعوے کی نفی تھا۔ اس تاریخی کامیابی کے پیچھے کوئی اتفاق یا لک نہیں تھا، بلکہ پاکستان ایئر فورس کی وہ ماڈرن سینسر شوٹر گریڈ اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر ٹیکنالوجی تھی جس نے دشمن کے تمام ڈیفنس اندازوں کو مفلوج کر دیا۔ اس مارکے کی سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ پاکستان ایئر فورس کے J-10C اور JF-17 تھنڈر جیٹس نے اپنے ریڈارز مکمل طور پر بند کر رکھے تھے۔ جنگی زبان میں اسے سائلنٹ موڈ یا EM کون کہا جاتا ہے، جس کا مقصد خود کو دشمن کے الیکٹرونک سینسرز کی نظروں سے اوجھل رکھنا ہوتا ہے۔ جب ایک جیٹ اپنا ریڈار آن کرتا ہے تو وہ ریڈار ویوز خارج کرتا ہے جو دشمن کو یہ بتا دیتی ہے کہ جیٹ کہاں موجود ہے، لیکن پاکستانی پائلٹس نے ریڈار بند کر کے دشمن کو یہ تصور دیا کہ فضا میں کوئی خطرہ موجود نہیں ہے یا وہ ان کی رینج سے بہت دور ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریڈارز بند تھے تو ٹارگٹ کیسے لگایا گیا؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کی ایویکس ٹیکنالوجی اور ڈیٹا لنک کا جادو سر چڑھ کر بولا۔ پاکستان کے ایویکس ایئر کرافٹ پیچھے رہ کر پورے بیٹل فیلڈ کا نقشہ دیکھ رہے تھے اور وہ دشمن کے ایک ایک جیٹ کا ٹارگٹنگ ڈیٹا ریڈار ویوز خارج کیے بغیر سیدھا J-10C کے کمپیوٹرز کو بھیج رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی پائلٹس دشمن کو دیکھ بھی رہے تھے اور ان کا پیچھا بھی کر رہے تھے، لیکن دشمن کے رافیل جیٹس کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ ان پر موت منڈلا رہی ہے۔ جب انڈین پائلٹس اس خوش فہمی میں تھے کہ وہ محفوظ ہیں، ٹھیک اسی وقت PL-15 میزائلز فضا میں لانچ ہو چکے تھے۔ 180 کلومیٹر کے طویل فاصلے سے کیے گئے اس سائلنٹ اٹیک نے رافیل کو ریئیکشن دینے کا موقع تک نہ دیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ 7 مئی کے ان واقعات نے ثابت کر دیا کہ چائنیز ٹیکنالوجی اب نہ صرف ویسٹرن انجینئرنگ کے برابر ہے بلکہ کچھ جنگی حالات میں اس سے بہتر بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر جہاں فرینچ کمپنی ڈیسالٹ ایویشن کے شیئرز ان کلیشز کے چند گھنٹوں بعد ہی گرنا شروع ہو گئے، وہیں پاکستان کے زیر استعمال چائنیز J-10C نے دنیا بھر کے ڈیفنس ایکسپرٹس کی توجہ اپنی طرف کروا لی۔ اس واقعے نے اس پرانے پروپیگنڈا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا کہ چائنیز ایکوپمنٹ ویسٹرن ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان ایئر فورس نے اپنی پروفیشنل اسکل اور ملٹی ڈومین آپریشنز کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ اگر پائلٹ میں مہارت اور جیٹ میں ماڈرن چائنیز ٹیکنالوجی موجود ہو تو آسمان کی بادشاہت کسی خاص ملک کی جاگیر نہیں رہتی۔ آج گلوبل میڈیا یہ ماننے پر مجبور ہے کہ چائنیز ویپنز نہ صرف ماڈرن وار کے تقاضوں پر پورا اترتے ہیں بلکہ انہوں نے ڈیفنس مارکیٹ میں پاور بیلنس ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ ناظرین، آپ کی اس پورے انسیڈنٹ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔